الجنت تحت ظلال السیوف کہ جنت جو ہیں وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ یعنی مسلمان جب اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، مسلمان کافروں سے لڑیں گے، تلواروں کے ساتھ لڑیں یا کسی اور طریقے سے لڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ میں دوستو آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت غزہ کے مسلمانوں کا جو حال ہے اور غزہ کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر بربریت اور ظلم برپا ہے، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، روزانہ کی بیس پہ سینکڑوں فلسطینی مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں، سینکڑوں بچے معصوم شہید کیے جا رہے ہیں، سینکڑوں عورتیں بیچاری بیوہ ہو رہی ہیں، سینکڑوں عورتوں کے بچے مر رہے ہیں۔ یہ ایک اس وقت پورا کا پورا کفر ملت واحدہ بن چکا، وہ سب کے سب اکٹھے ہو چکے اور انہوں نے یہ ارادہ اور تہیہ کر لیا، عزم کر لیا کہ اب مسلمانوں کی نسل کشی کرنی ہے۔ آج فلسطین کے اندر جو صورتحال ہے، اس سے پہلے عراق کے اندر جو صورتحال تھی، اس سے پہلے افغانستان کے اندر جو صورتحال تھی، اس سے پہلے چیچنیا کے اندر جو صورتحال تھی، اس سے پہلے بوسنیا کے اندر جو صورتحال تھی، یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے سامنے ہیں کہ آج سارے کے سارے کافر مل کر اکٹھے ہو چکی ہیں۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہیں یہودی کہا جاتا ہے، جنہیں بدبخت کہا جاتا ہے، جنہیں دجال کے چیلے کہا جاتا ہے، جو دجال کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ آج مل چکے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہیں۔ روزانہ میں دوستو کتنی لاشیں گرتی ہیں، ہم کم از کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اور نہیں ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ انہوں نے چیزیں ہمارے ملکوں میں داخل کر کے مسلمانوں کو میٹھا چونا لگا کے اپنی چیزیں مسلمانوں میں بھیج کر مسلمان ملکوں سے وہی پیسہ کما کر اسی پیسے کے ذریعے سے آج وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی نسل کشی پہ لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو گاجر مولی کتنا کاٹ رہی ہیں۔ ہم کم از کم اپنی غیرت ایمانی کا اس طریقے سے تو اظہار کر سکتے ہیں، ہم اس طریقے سے تو اپنے ایمان کو ظاہر کر سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہمیں اسرائیلی مصنوعات یا کافروں کی مصنوعات ملتی ہیں، ہم ان کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو روک تو سکتے ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم ہاتھ سے جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زبان سے جہاد کرو، اگر زبان سے جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے دل میں تو اس کو برا سمجھو، اور ہمارے بس میں جو چیزیں ہیں ہم وہ تو کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں جا سکتے فلسطین میں مسلمانوں کے برابر کھڑے ہونے کے لیے، ہم نہیں جا سکتے وہاں پر کافروں سے لڑنے کے لیے، لیکن کم از کم مسلمان جاگتے تو رہیں۔ اللہ رب العزت کا جو ارشاد ہے انفروا خفافا وثقالا، میں دوستو ایک دن تو نکلنا پڑے گا، ایک دن تو نکلنا پڑے گا، ہم نہ نکلے ہماری اولادیں نکلیں گی جب دجال کا ظہور ہوگا اور سارے کے سارے یہودی دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، مسلمان امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس وقت جو مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوگی، ایک جنگ ہوگی اس میں مسلمانوں کو شکست ہوگی، پھر دوسری جنگ ہوگی اس میں بھی مسلمانوں کو شکست ہوگی، پھر تیسری جنگ ہوگی اللہ اس میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے، اور پھر پوری دنیا پر انشاءاللہ اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام کا علم لہرائے گا، اسلام کا جھنڈا لگے گا۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام مٹنے والی چیز نہیں ہے، اسلام ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ جتنا بھی کافروں نے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو شہید کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے قرآن کو جلانے کی کوشش کی، اللہ نے اسی طریقے سے اللہ نے اسلام کو ترقی عطا فرمائی، اسلام پھلتا بھی رہا، اسلام پھیلتا بھی رہا۔ اللہ نے تمام مسلمانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، اللہ نے کچھ کو مجاہد بنایا، کچھ کو اللہ نے غازی بنایا، کچھ کو اللہ نے دعائیں کرنے والا بنایا، کچھ کو اللہ نے اللہ سے مانگنے والا بنایا۔ اگر ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم نہیں جا سکتے وہاں پر، لیکن اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہم درود تنجینہ تو پڑھ سکتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر دعاؤں کا اہتمام تو کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر نوافل کا اہتمام تو کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو کیا گزر رہی ہوگی ان مسلمان ماؤں بہنوں کے اوپر جن کے معصوم بچے کوئی 6 مہینے کا، کوئی 1 سال کا،
کوئی 2 سال کا، کوئی 5 سال کا، بمباری کے ذریعے سے انہیں شہید کر دیا جائے اور ان مسلمانوں کے ہاتھوں کے اندر ان کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوں، لاشیں بھی پوری نہ ہوں، معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوں، ان ماؤں بہنوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ابھی چند دن پہلے جڑاوالا کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، ایک گاڑی نے ایک رکشے کو بالکل کچل دیا، 11 بچے ایک ہی گھر کے تھے، ایک ہی خاندان کے 11 بچے سکول کے، وہ سارے کے سارے اس وقت مر گئے۔ پورے جڑاوالا میں سوگ کا سما تھا، عورتیں مرد رو رہے تھے، کیا گزر رہی ہوگی ان کے اوپر میرے دوستو۔ وہ تو 11 بچے شہید ہوئے نا۔ غزہ کے اندر روزانہ سینکڑوں بچے شہید ہو رہی ہیں، غزہ کے اندر روزانہ سینکڑوں بچے مارے جا رہے ہیں، روزانہ سینکڑوں مرد مارے جا رہے ہیں، کتنی عورتیں ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی ایک ویڈیو آئی، مغرب کی اذان ابھی شروع ہوئی تھی کہ اوپر سے بمباری ہوئی کہ مسجد کی ساری شہید کر دی گئی، مسجد میں آنے والے سارے نمازی شہید ہو گئے، مؤذن نے اللہ اکبر کہا، اوپر سے آ کر بم گرا۔ میرے دوستو، اللہ کی ذات کے لیے انتقام لینا مشکل نہیں ہے، اللہ انتقام لینا جانتے ہیں، لیکن اللہ مسلمانوں کا بھی امتحان لیتے ہیں۔ کیا مسلمان خواب خرگوش بن کر سوئے ہوئے ہیں؟ کیا مسلمان اپنی نعمتوں کے اندر پل رہی ہیں؟ کیا مسلمان اپنے کھانے پینے میں لگے ہیں؟ میرے دوستو، یہ ہمارا امتحان ہے۔ ہم ہزاروں میل دور نہیں جا سکتے، لیکن کم از کم اللہ سے ہاتھ اٹھا کے رو کے گڑ گڑا کے دعا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اتنا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اتنے ہم کمزور ہو گئے کہ ہمارے دلوں پہ دکھ بھی نہ آئے، ہمارے دلوں میں پریشانی بھی نہ آئے، ہمیں رونا بھی نہ آئے، ہمیں اللہ سے دعائیں بھی نہ کرنی آئے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں بائیکاٹ کر کے چیزوں کا۔ ہمارے پاکستان کے اندر تو ساری 2 نمبر اور جعلی چیزیں بنتی ہیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ یہ بنتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں کہ نہیں بچا سکتے۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر میرا 1 روپیہ بچتا ہے، میرا ایمان بچتا ہے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے سے، اگر کل قیامت میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوال ہو گیا کہ ادھر تمہارے مسلمان بھائی کٹ رہے تھے اور ادھر تم ان کی مصنوعات استعمال کر رہے تھے، تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستو، یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ جہاد تم نے جا کر تلوار سے ہی کرنا ہے؟ جہاد تو زبان سے بھی ہوتا ہے، جہاد تو قلم سے بھی ہوتا ہے، جہاد تو دل سے بھی ہوتا ہے، جہاد تو اپنے آپ کو بچانے سے بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یقیناً اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے اور ہماری دعائیں انشاءاللہ رنگ لائیں گی، اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کھل کے بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا اور یہ جہاد ہونا ہے، یہ لڑائیاں ہونی ہیں، یہ مسلمانوں نے کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ ساری دنیا کے کافر لوگ مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے میں لگے ہیں، لیکن میرے پیارے پیغمبر کی پیشین گوئیاں، آپ کی باتیں سچی ہونی ہیں۔ ہم لڑیں یا نہ لڑیں، ہم جہاد کریں یا نہ کریں، ہم نکلیں یا نہ نکلیں، ہم بائیکاٹ کریں یا نہ کریں، ہم کس صف میں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ اور دنیا میں جب تک ہماری سانسیں ہیں یہ فیصلہ ہم نے بھی کرنا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ بات ذہن میں ڈال لیں کہ اب اسلام کا زمانہ آنے والا ہے، اسلام کا دور آنے والا ہے، اسلام کو غلبہ ملنے والا ہے۔ جس وقت کفر اٹھتا ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اللہ اسلام کو غلبہ عطا کرتے ہیں کفر کو ختم کرنے کے لیے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تدبیر بندوں کی ہوتی ہے، ایک تدبیر میرے رب کی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ہمیشہ رب کی تدبیر غالب آتی ہے، بندوں کی تدبیر ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نے سنا نہیں؟ قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب سارے کے سارے کافر لوگ جمع ہو گئے، سارے کے سارے کافر لوگ جمع ہو گئے، کیا کرنے کے لیے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے، اللہ کے پیارے پیغمبر کو قید کرنے کے لیے،
اللہ کے پیارے پیغمبر کو مکہ سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک تدبیر وہ کر رہے تھے اور ایک تدبیر میں کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنی تدبیر میں 100 قبیلوں نے مل کر پیارے پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ رب العزت نے اکیلے نے ان 100 لوگوں کے مقابلے میں تدبیر کی، بالآخر رب کی تدبیر غالب آئی اور اللہ کے پیارے پیغمبر ان 100 لوگوں کے سامنے جو تلواریں لے کر کھڑے تھے ان کے سامنے نکلتے ہیں اور نکل کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ پھر غزوہ بدر آیا، ایک طرف 313 ہیں اور ایک طرف 1000 ہیں۔ 313 کے پاس صرف 6 تلواریں ہیں، 313 کے پاس مکمل سواریاں نہیں ہیں، 313 کے پاس مکمل زرے نہیں ہیں، 313 کے پاس مکمل ساز و سامان نہیں ہیں، لیکن میرے رب نے غالب کر کے دکھایا۔ اور اس وقت 70 کافر بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اور 70 ہی قید ہوئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک بندوں کی تدبیر ہیں، ایک رب کی تدبیر ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کے کافر مل کر مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کر رہی ہیں، لیکن میں آج بھی یہی کہوں گا ایک میرے رب کی تدبیر ہیں، ایک کافروں کی تدبیر ہیں، اور انشاءاللہ میرے اللہ کی تدبیر غالب آئے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے میرے دوستو، کم از کم ہمارے ذمے جو کام ہیں ہم تو کر کے دکھائیں۔ ہم اپنے آپ کو حرام سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو سودی کاروبار سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو کافروں کی مصنوعات سے بچائیں، ہم ان کا بائیکاٹ کریں، اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے اپنے مسلمان فلسطینی مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے کم از کم دعا تو کریں۔ اور یہ مت سمجھے گا کہ اگر پڑوس کے گھر میں آگ لگی ہے تو وہ آگ میرے گھر تک نہیں پہنچے گی۔ نہیں میرے دوستو، آگ لگتی ہے تو آگ پہنچتی بھی ہیں۔ کل ان کی باری تھی، یہ نہ ہو پھر ہماری باری آ جائے اور ہمیں بھی ایسے ہی بے دردی کے ساتھ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے۔ اس سے پہلے ہم اپنے رب کو منا لیں، اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، اپنے آپ کو چینج کر لیں۔ کم از کم ہمارا رب جو ہم سے ناراض ہیں اور ہمارے حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے عملوں کی وجہ سے ہمارا رب جو ہم سے ناراض ہو گیا، کم از کم اس اللہ کو تو ہم راضی کر لیں، اس اللہ کو تو منا لیں کہ یا اللہ سچے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ آج ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے، آپ کو راضی کریں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ ہم ہاتھ اٹھا کے مانگیں گے اور کافروں کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ انشاءاللہ میرے دوستو میرا رب ہم سے راضی ہوگا اور اللہ کی تدبیر غالب آئے گی اور تمام کے تمام کافر انشاءاللہ تباہ و برباد ہوں گے۔ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہمت ہم نے کرنی ہے، خرگوش کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھنا میرے دوستو، اور یہ نہیں سوچنا کہ میرے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، میرے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا۔ رپورٹیں آ رہی ہیں الحمدللہ، ترکی کے اندر KFC ہوٹل مکمل طور پہ بند کر دیے گئے اور مکمل ترکی میں دیوالیہ نکل گیا۔ بنگلہ دیش جو ہم سے کتنا پیچھے ہیں، ہم سے کتنا غریب ملک ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کیا، وہاں پر دیوالیہ نکل گیا۔ پاکستان کے اندر ابھی جو تازہ رپورٹ آئی ہے اس عید کی، یہ جو عید گزری ہے، 25 سے 30 ارب صرف ایک کوک فیکٹری جس کو آپ پیتے ہیں شوق سے، کوکو کولا، ہم اپنے پیسوں سے خرید کر زہر پیتے ہیں، ہر سال 25 ارب کا کاروبار کرتی تھی، لیکن مسلمانوں کے بائیکاٹ کرنے سے اب یہ سننے میں آیا ہے کہ صرف 2 ارب روپے کا کاروبار اس عید پہ ان پر ہوا ہے، یعنی 23 ارب کا نقصان۔ اگر سارے مسلمان مل کر ہمت کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ کوئی ضروری ہے بوتل پینا؟ اگر آپ کہیں کہ پاکستانی 2 نمبر ہیں، کہاں لکھا ہے؟ کون سے قرآن اور کون سی حدیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ بوتل پینا فرض ہیں؟ تمہارے فنکشنوں کے اندر بوتلوں کا ہونا ضروری ہے؟ کہاں لکھا ہے میرے دوستو؟ کہیں نہیں لکھا۔ ہم اپنے پیسوں سے زہر خرید کر خود بھی پیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پلاتے ہیں۔ آپ نے نہیں پینی پاکستانی بوتل تو آپ بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، آپ روک دیں، بالکل ختم کر دیں، بچوں کو پیسے دیں،
ان کو کہہ کر بھیجیں کہ بھائی پاکستانی چیز خریدنی ہے تو لے لینا ورنہ نہ کھائیں۔ اس طریقے سے میرے دوستو اگر ہم کریں گے تو یہ بھی اللہ کے ہاں جہاد ہوگا، یہ بھی جہاد سمجھا جائے گا، اور یہ چیز پیارے پیغمبر کے عمل سے ثابت ہے، قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب ہم اس طریقے سے کریں گے انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کفر کا خود ہی دیوالیہ نکل جائے گا، کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ؟ یار ہاتھ تو اٹھا دیں کم از کم، کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔